زینیا شہرام کا پوری رات انتظار کرتی ہے۔ اس کے دماغ میں تو شہرام کو لے کر یہی خیال ہے کہ شہرام نے اگر اس سے نکاح کر لیا ہے تو وہ دوبارہ سے اس سے محبت کرنے لگے گا اور فریال سے بیزار ہو کر اسے چھوڑ دے گا، کیونکہ فریال تو اس کے ٹائپ کی نہیں ہے۔ لیکن شہرام مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور یقیناً انہیں میری تمام باتوں پر یقین آ گیا ہوگا اور وہ میرے پاس ضرور آئیں گے۔ لیکن شہرام جو کہ زینیا سے صرف اسی لیے نکاح کر کے اسے گھر لے کر آیا ہے تاکہ اسے اذیت دے سکے، وہ ساری اذیت جو زینیا نے اسے اور اس کے گھر والوں کو دی، جو اذیت زینیا کی وجہ سے فریال کو ملی، ان تمام تکلیفوں کا بدلہ اب شہرام زینیا سے لے گا۔ شہرام فریال کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں سو جاتا ہے۔ اگلی صبح جب شہرام اٹھ کر ناشتے کی ٹیبل پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر سب لوگ موجود ہیں لیکن زینیا نہیں ہے۔ شہرام فریال کو کہتا ہے کہ تم لوگ بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ فریال کو تو بہت برا لگتا ہے کہ شہرام ابھی بھی زینیا کی اتنی فکر کر رہے ہیں، لیکن وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی شہرام زینیا کے کمرے میں پہنچتا ہے تو زینیا صوفے پر بیٹھی شہرام کا انتظار کر رہی تھی۔ شہرام کو دیکھتے ساتھ ہی کہتی ہے کہ شہرام، میں آپ کا پوری رات سے انتظار کر رہی تھی، آپ آئے کیوں نہیں؟ زینیا فوراً ہی شہرام کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے، شہرام آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتی، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جس پر شہرام اپنا ہاتھ زینیا کے ہاتھ سے چھڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ زینیا، اب میرا اور تمہارا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں تمہاری یہ خواہشیں پوری کروں۔ اس بات کا تمہیں بھی بہت اچھے سے پتا ہے اور مجھے بھی کہ اس نکاح کی ہمارے نزدیک کیا حیثیت ہے۔ میں فریال اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تم ہماری زندگیوں میں ایک عذاب کی طرح آئی ہو۔ میں نے تم سے ایک رشتہ بنانا تھا، وہ میں نے بنا لیا، اس سے زیادہ تم مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا۔ باہر سب لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، اگر دل کیا تو ناشتہ کرنے آ جانا۔ یہ کہہ کر شہرام وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ زینیا کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے کبھی بھی شہرام سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں کی تھی، لیکن زینیا جو کہ اپنے پلان پر بہت یقین کیے ہوئے ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن شہرام کو فریال سے چھین لے گی، خاموشی سے اٹھتی ہے اور باہر ناشتے کی ٹیبل پر آ جاتی ہے۔ سب لوگ زینیا کو دیکھ کر بہت غصہ ہوتے ہیں اور باری باری کر کے اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن شہرام وہیں بیٹھا اپنا ناشتہ ختم کرتا ہے۔ زینیا بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور ناشتہ کرنے لگتی ہے۔ تبھی اچانک فریال کی ماں وہاں پر آتی ہے اور غصے سے زینیا کے منہ پر ایک تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی فریال کا گھر تباہ کرنے کی؟ تم ہمیشہ سے ہی میری بیٹی کے پیچھے پڑی رہی ہو، تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ دیکھ کر زینیا کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل جائے گی، کیونکہ زینیا نے آج سمین سے تھپڑ کھایا ہے، اپنی اسی چچی سے جس کی وہ ہر وقت بے عزتی کیا کرتی تھی، اور آج وہی چچی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے منہ پر تھپڑ مار رہی ہے۔ زینیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ شہرام کی طرف مدد کے لیے پکارتی ہے اور دیکھتی ہے، لیکن شہرام اپنا ناشتہ ختم کر کے خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ زینیا جو کہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنا پلان کامیاب کر لے گی، لیکن وہ بری طرح ٹوٹ چکی ہے۔ فریال بھی جب زینیا کے ساتھ شہرام کا یہ رویہ دیکھے گی تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ شہرام کبھی بھی اسے اپنی بیوی کی حیثیت نہیں دینے والا، اسی لیے فریال بھی اب تھوڑی بہت مطمئن ہونا شروع ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف فیروز کی ماں فیروز کا بچہ ختم کرنے کے لیے تعویذ جوس میں ملا کر شانزے کو دے گی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ پکڑی جائے گی۔ فیروز باسکٹ میں تعویذ پڑا دیکھ لے گا اور اپنی ماں سے پوچھے گا، کیا موم آپ نے یہ تعویذ شانزے کے لیے لیا ہے؟ موم آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ جس پر فیروز کی ماں ہکا بکا رہ جائے گی اور جھوٹ بولے گی کہ یہ سب کچھ اس نے نہیں کیا۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا شہرام کا زینیا سے بدلہ لینے کا طریقہ ٹھیک ہے یا پھر اسے زینیا سے کسی اور طرح سے انتقام لینا چاہیے تھا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔